بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر انتہائی اہم ترین تجزیہ دیا ہے صدیق جان صاحب نے، اور اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر جو حقائق ہیں وہ انہوں نے بتائے۔ آئیے پہلے ان کی بات سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکن اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے، نہ صرف نکلیں گے بلکہ پوری حکومت کو، پورے نظام کو شکست دیتے ہوئے ڈی چوک پر پہنچ جائیں گے۔ سونامی ڈی چوک سے ٹکرا چکا ہے، تحریک انصاف کے کارکن ڈی چوک پر پہنچ چکے ہیں۔ پولیس سمیت تمام فورسز جو راستے میں آئی ہیں ان تمام کو مات دے دی ہے، ان تمام کو شکست دے دی ہے، اور تحریک انصاف کا قافلہ ڈی چوک پر پہنچ گیا ہے۔ اس وقت ڈی چوک کی جو ڈی چوک ہے اور جو سڑک ہے اور جو راستے ہیں ڈی چوک کو جانے والے، ان تمام راستوں پر 3 سے 4 راستوں پر تحریک انصاف کا قبضہ ہے، عمران خان کے کارکنان کا قبضہ ہے۔ عمران خان آج جیل میں بیٹھ کے اس کا دل بہت بڑا ہو گیا ہوگا۔ عمران خان نے ایک بات کہی تھی جو فیصل چودھری صاحب نے باہر آ کر کہی تھی، جب عمران خان نے کہا فیصل چودھری صاحب کو کہ باہر جا کر یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی قوم کو دوسری بار پکارا ہے جیل آنے کے بعد۔ پہلی بار میں نے اپنی قوم کو پکارا تھا 8 فروری کو، میں نے اپنی قوم کو کہا تھا نکلو، اور پھر میری قوم نکلی، اور وہ 8 فروری کا انتخاب نہیں تھا بلکہ وہ 8 فروری کا انقلاب تھا۔ اور عمران خان نے کہا، بار بار کہا کہ میں دوسری مرتبہ جیل بیٹھ کر قوم کو پکار رہا ہوں، قوم کو دعوت دے رہا ہوں، اور دیکھنا قوم میری دعوت میں نکلے گی۔ تحریک انصاف کے اندر ہم نے بہت باتیں سنی، تحریک انصاف کے لیڈرز کی ہم نے بہت باتیں سنی کہ جناب خان نے وقت بہت کم دیا ہے، تیاری نہیں ہو سکے گی، لوگ نہیں نکل سکیں گے۔ لیکن بشرا بی بی نے ایک میٹنگ میں کہا اپنے رہنماؤں سے، جب انہوں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے، لوگ نہیں نکلیں گے، عوام نہیں نکلے گی، کال ناکام ہو جائے گی، ہم پہ سختیاں بڑھ جائیں گی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پہ توکل کرو۔ تمہیں اللہ پہ کیوں توکل نہیں ہے؟ اللہ پہ توکل کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ عمران خان کے لیے لوگ نکلیں گے، اس کی رہائی کے لیے لوگ نکلیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی بشرا بی بی نے کہا کہ جب ایک بار عمران خان نے کہہ دیا ہے تو پھر کہہ دیا ہے، اب ہم نکلیں گے۔ پھر بشرا بی بی کو ایک موقع پہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں اور کہا گیا کہ ہم اس حوالے سے عمران خان سے جا کے جیل میں بات کر لیتے ہیں اور ان سے اپروول لے لیتے ہیں، تو بشرا بی بی نے سختی سے روکا اور کہا کہ عمران خان 1.5 سال اس کو جیل میں ہو گیا ہے، میں جانتی ہوں وہ کتنی تکلیف اس کو دی گئی ہے، کتنی اذیت اس کو پہنچائی گئی ہے۔ اب عمران خان کو مزید ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں جانی چاہیے، ہم یہ کر گزریں گے، ہم یہ کریں گے۔ عمران خان کو مت یہ باتیں بتائیں، عمران خان کو پریشان مت کریں۔ اور دوسرا، بشرا بی بی نے ان کو کہا کہ جب بات عمران خان کی ذات کی ہوتی ہے تو وہاں پہ عمران خان کو ایسی چیز نہیں کرتا جس سے لگے کہ وہ خود جو ہے وہ باہر آنا چاہتا ہے، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم عمران خان کو باہر نکالیں۔ اور پھر بشرا بی بی نے جیسے لیڈ کیا، جیسے، اور اس میں ہم نے بہت تنقید کی، لیکن بالکل کریڈٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا، بالکل کریڈٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ اور ساتھ اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سے اس میں ہیروز ہیں، بہت سے گمنام ہیروز ہیں، بہت سے نام سامنے آئیں گے۔ ابھی تو چند نام ہمارے سامنے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ کے پی کے کی یوتھ کو کریڈٹ جاتا ہے، آئی ایس ایف کو کریڈٹ جاتا ہے، شفقت ایاز، شاہد خٹک، مینا خان افریدی، سہیل خان، ان کو کریڈٹ جاتا ہے جس طرح سے نکلے۔ اور پھر اسی طرح سے جو عمر امین صاحب جس طرح سے قافلے کے ساتھ آئے، میاں والی ملک احمد خان بچر صاحب وغیرہ کا جو قافلہ تھا، عمیر نیازی وغیرہ کا وہ قافلہ ہو گیا، اور ساؤتھ پنجاب کا قافلہ۔ پنجاب پہ آتے ہیں ابھی بات میں کہ پنجاب کیوں نہیں نکل سکا اور اب نئی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، لیکن یہ بڑی چیز ہے کہ عمران خان کی کال پر جو عمران خان نے کہا تھا تحریک انصاف کے کارکن وہ کر گزرے ہیں۔ کوئی مطلب مجھے یہ تو پتا تھا کہ لوگ نکلیں گے، لیکن سچی بات بتاؤں آپ کو، مجھے یہ تھا کہ تحریک انصاف، میں نے ایک بار بھی اپنی کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہا، آپ جو سنتے ہیں ریگولر ان کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن ہر صورت میں ڈی چوک پہنچیں گے، میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے سامنے نظام کا جبر تھا، فسطائیت تھی، بربریت تھی، یزیدیت تھی، اور مجھے نظر آ رہا تھا، اور ہمیں نظر آ رہا تھا، آپ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہزاروں لاکھوں جو فورسز کے لوگ ہیں ان کو لگائیں گے، یہ کنٹینرز کی دیوار کھڑی کریں گے، یہ سڑکیں بلاک کریں گے، یہ موٹر ویز بلاک کریں گے۔ اس بار تو انہوں نے سروس روڈ بند کیے، اس بار تو انہوں نے لاہور کا رنگ روڈ بند کیا، اس بار تو انہوں نے لاہور کے اندر لاہور کو بند کیا، اس کے انٹری پوائنٹ، اس کے ایگزٹ پوائنٹ بند کیے، انہوں نے جی ٹی روڈ کو کئی مقامات سے بند کیا، انہوں نے موٹر وے کو بند کیا، اور انہوں نے ایسی رکاوٹیں لگائیں، غازی بروتھا پل ہو، یا وہ کٹی پہاڑی ہو، یا اس کے بعد 2-3 جگہ ہوں، یا 26 نمبر ہو، یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں پہ اتنی بڑی رکاوٹیں تھیں کہ قافلے میں موجود لوگ ہمیں مسلسل بتاتے رہے کہ اس کا کیا صورتحال ہے۔ جب کٹی پہاڑی پر یہ پہنچے
تو مجھے اس قافلے میں موجود ایک پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ اس رکاوٹ کو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو عبور کر پائیں گے جب تک ہم پیچھے سے مشینری نہیں منگوا لیتے. مشینری کے بغیر یہ رکاوٹیں نہیں ہٹ سکیں گی. لیکن پھر کیا ہوا؟ نوجوان آگے بڑھے, یوتھ آگے بڑھی, آئی ایس ایف آگے بڑھی, اور ظاہر ہے نوجوان اور یہ جو آئی ایس ایف والے ہیں انہوں نے جو اپنا ان کا جذبہ تھا, جو جنون تھا, جو ان کی طاقت اس کا استعمال کیا. لیکن جو ہمت دکھائی ہے بزرگوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا نیا پاکستان یوٹیوب چینل پر حسنین رفیق نے جس طرح سے کوریج کی, زبردست, اس کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اور اس نے حسنین رفیق نے جس طرح سے وہاں بزرگوں سے بات کی, وہ آپ نے وہ سینٹیمنٹس دیکھے ہوں گے. اور پھر میں ساتھ یہاں پہ جو پچھلے 12-14 گھنٹوں میں پہلے بھی کرتے رہے, لیکن پچھلے 12-14 گھنٹوں میں شراز احمد شرازی اور مہوش کماس خان اور ساتھ عالیجہ اور زین, یہ 4 رپورٹرز, انہوں نے جس طرح سے G13 سے لے کے اور ڈی چوک تک انہوں نے جس طرح سے رپورٹ کیا, ان کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے. دیکھیں عمران خان پر ہمیشہ الزام لگتا تھا, کبھی لگتا تھا کہ جہانگیر ترین اس کے پیچھے ہے, کبھی کہتے تھے علیم خان کا پیسہ لگاتا ہے, کبھی کہتے تھے جنرل پاشا ہے, کبھی کہتے تھے جنرل ظہیر الاسلام ہے, پھر کہتے تھے اس کو جنرل فیض چلا رہا ہے. کوئی نہیں تھا, نہ جنرل ظہیر الاسلام تھا, نہ جنرل پاشا تھا, نہ جنرل فیض تھا, نہ علیم تھا, نہ ترین تھا. کون تھا؟ صرف اور صرف عوام تھے. اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو میں منظر دیکھ رہا ہوں اسلام آباد کا, جس طرح سے لوگ ابھی سے جو ہے وہ کھانے لے کے اور پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. ظاہر ہے یہ قافلہ یہ 48 اور 55 گھنٹے بعد 55 گھنٹے کا سفر طے کر کے یہ قافلے پہنچے ہیں. 55 گھنٹے کہنا آسان ہے, ذرا ان قافلے والوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھیے اور تصور کیجئے کہ 55 گھنٹے کا آپ سفر کریں, جن 55 گھنٹوں میں سے کم از کم 47 گھنٹے جو ہیں وہ صرف شیلنگ کے ہوں, بربریت کے ہوں, فسطائیت کے ہوں, ٹارچر کے ہوں, لاٹھی چارج کے ہوں, گولیاں چل رہی ہوں, ربڑ بلٹ چل رہی ہوں. اس کے باوجود یہ پہنچے ہیں. اس قافلے کے ایک اس کا جو اس کے میں جو لوگ شریک ہیں ان کے انٹرویوز ہونے چاہیے, ان کے نام درج ہونے چاہیے کہ کیا یہ لوگ ہیں, کیسے ان کے اندر جذبہ کیا تھا, ان کے اندر طاقت کیا تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں حوالہ دیا تھا کہ یہ جو عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے نا کہ جناب وہ یہ جو ہے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ 70-80 انہوں نے کہا کہ لوگ ہیں. تو میں نے وہ ایگزیکٹ وہ جملہ بتایا تھا کہ ایک پولیس اہلکار نے کہا کہ عظمہ بخاری کو بتائیں کہ 70 سے 80 وٹے پر سیکنڈ آ رہے تھے. آپ کہہ رہی ہیں کہ 70-80 بندے ہیں, انہوں نے لفظ یوز کیا کہ 70 سے 80 وٹے یعنی 70 سے 80 پتھر پر سیکنڈ کے حساب سے وہاں سے آ رہے تھے. ظاہر ہے جب آپ آگے ادھر سے شیلنگ کریں گے تو ادھر سے بھی پھر انہوں نے بھی پہنچنا تھا, انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, انہوں نے عزم کیا ہوا تھا, انہوں نے وہ جذبہ تھا, جنون تھا, وہ آگے بڑھے. اور انہوں نے پنجاب کی حدود میں داخل ہونے سے لے کے اور ڈی چوک تک 17 مقامات پہ پولیس کو اور سیکورٹی فورسز کو 17 مقامات پہ انہوں نے ان کو پسپا کیا ہے. 17 مقامات پہ پولیس کو شکست دے کے اور وہ ڈی چوک تک پہنچے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. عمران خان نے تاریخ رقم کر دی ہے اور یہ حوالے دیے جائیں گے, اگلی کئی دہائیوں تک حوالے دیے جائیں گے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا تھا, پورا نظام اس کے خلاف تھا, میڈیا نے اس نظام کے ساتھ تھا, عدالتیں اس نظام کے ساتھ تھیں. 26 یعنی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی ساتھ تھا, جسٹس ضمیر الدین خان ساتھ تھا, جسٹس عامر فاروق ساتھ تھا, جسٹس عالیہ نیلم ساتھ تھی. پورا نظام, عدالتیں, میڈیا, سب ادارے, پورا نظام ایک طرف تھا اور اکیلا عمران خان ایک طرف تھا, اور وہ بھی جیل بیٹھا تھا. 1.5 سال سے وہ جیل بیٹھا تھا, اور 1.5 سال جیل میں بیٹھے عمران خان نے پورے نظام کو لٹا دیا ہے, پورے نظام کو عمران خان نے شکست دی ہے. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے, اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.